ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ایسے مقدمات کی سماعت تھی جس سے کچھ لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی بہت بڑا تماشا ہوگا، بھونچال آ جائے گا، کھڑاک ہوگا ایسا جس سے یہ جو سسٹم ہے، نظام، یہ ہل کر رہ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک مقدمہ تو جسٹس بابر اسٹار کی عدالت میں لگا ہوا تھا اور یہ معاملہ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے توہین عدالت کا، جو ترنول میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا اور اس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا، تو اس پہ توہین عدالت کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن جو ہے وہ موو کی گئی اور اس پہ جو ہے آج سماعت تھی جسٹس بابر اسٹار کی عدالت میں۔ دوسرا جو معاملہ تھا وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں زیر سماعت تھا آج، اور یہ ہے اسلام آباد سے منتخب ہونے والے تینوں ارکان قومی اسمبلی کا انتخابی عذرداریوں کا یہ معاملہ ہے، اور ان تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندلی کی شکایت پہ جو ٹریبیونل ہے وہ سماعت کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ایسا ماحول بنایا گیا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی ان تینوں ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور جو تیسرا اہم معاملہ ہے وہ خود جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری ہے اس کے مبینہ طور پر مشکوک ہونے یا انویلڈ ہونے کا معاملہ ہے، جس پہ آج تمام جج صاحبان جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر فل کورٹ بینچ نے سماعت کی اس معاملے کی، لیکن کوئی کھڑاک نہیں ہوا، کوئی اس میں کوئی بڑا آرڈر جو ہے وہ پاس نہیں کیا گیا، کوئی اس طرح کا حکم نامہ کہ جس سے کوئی بھونچال آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی ایسا ہے وہ نہیں ہوا۔ تو ان تینوں معاملات کے حوالے سے آج کے شو میں ہم بات کریں گے، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو میں نے 2 دن پہلے ولاگ کیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے، تو وہ میرا جو ولاگ ہے، جو ویڈیو ہے، وہ کہاں غائب ہو گئی ہے، کیوں لاپتہ ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں دیکھنے والے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کدھر گئی، تو اس پہ بھی جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جسٹس بابر اسٹار کی عدالت سے بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، جلسہ تھا اسلام آباد ترنول میں، اس پہ عدالت کی مداخلت پر ڈپٹی کمشنر نے این او سی جاری کیا اور ترنول کے قریب جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ بعد میں جو اسلام آباد کے کمشنر ہیں انہوں نے یہ این او سی منسوخ کر دیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے جلسہ کرنے کے بجائے انہوں نے اچھے بچے کی طرح جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا، ملتوی کر دیا، اور یوں یہ جلسہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی گئی کہ جی عدالتی احکامات کی روشنی میں ہمیں این او سی دیا گیا تھا، لیکن اب وہ این او سی منسوخ کر دیا گیا ہے، تو اسلام آباد کی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اس پہ جب سماعت ہوئی تو جسٹس بابر اسٹار نے کہا کہ یہ توہین عدالت کا معاملہ نہیں بنتا، کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے این او سی جو ہے وہ جاری کیا اور اس کو کمشنر نے منسوخ کیا، تو اگر آپ چاہیں تو اس پہ الگ سے ایک پٹیشن آپ دائر کر سکتے ہیں، لیکن یہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں بنتا۔ دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں زیر سماعت تھا، اور یہ معاملہ ہے انتخابی عذرداریوں کا۔ اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے شکایات درج کروائی گئی ہیں، انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ جمع کروائی گئی ہیں۔ طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم عقیل خان جو تینوں ارکان قومی اسمبلی ہیں اسلام آباد سے، ان پر یہ الزام ہے کہ وہ دھاندلی کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے الیکشن ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے۔ ایک موقع پر الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا، یہ معاملہ جو ہے پھر عدالت میں گیا اور الٹیمیٹلی دوبارہ سے یہ ریفر کر دیا گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری کو، اور اس پہ پہلے بھی جواب دینے کے لیے موقع دیا جا چکا ہے تینوں ارکان پارلیمنٹ کو، اور یوں اطلاعات تھیں کہ جیسے آج ہی ان تینوں ارکان پارلیمنٹ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ ماحول بھی کچھ اس طرح کا جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ کمپین چل رہی تھی، اور جج صاحب نے اس سماعت کے موقع پہ سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کرنے کو کہا، بڑی بھاری فورس وہاں تعینات تھی، وہ جو صحافی جنہوں نے وہاں سے رپورٹنگ کرنی تھی تو صرف 20 صحافیوں کو اجازت تھی، اور ان کی لسٹ جو ہے وہ پہلے سے منگوائی گئی۔ تو اس طرح کے انتظامات بالعموم ایسے موقع پہ کیے جاتے ہیں جب کوئی بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ عدالت سنانے جا رہی ہو، اور یہ توقع ہو کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔
تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید آج کوئی کھڑاک ہو جائے گا اور یہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ہاں البتہ ایم این اے طارق فضل چودھری اور رکن قومی اسمبلی راجہ خرم نواز کو عدالت نے جواب جمع نہ کروانے پر جرمانہ جو ہے وہ کر دیا اور حکم دیا کہ 3 دن میں فارم 45، فارم 46 اور فارم 47 جو ہے وہ جمع کروائے جائیں، اور ان دونوں ارکان پارلیمنٹ سے دوبارہ بیان حلفی بھی جمع کروانے کو کہا گیا ہے۔ البتہ جو تیسرے ایم این اے ہیں انجم وکیل خان، ان کی طرف سے جو ہے وہ جواب جمع کروا دیا گیا ہے، اور اس موقع پہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب کے خلاف یعنی طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو مہم چل رہی ہے ہمارا اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جج صاحب روزانہ کی بنیاد پر اس مقدمے کی سماعت کرنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ، ہمیں اس پہ بھی جو ہے کوئی اعتراض نہیں۔ اور انہوں نے کہا جی ہمارے وکلاء کے مطابق یہ جو مقدمات ہیں یہ زیر قابل سماعت جو ہے وہ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا جو ہے وہ اس پہ اعتراض ہے۔ بہرحال 3 دن کا وقت جو ہے وہ اب دیا گیا ہے ان ارکان پارلیمنٹ کو جواب جمع کروانے کے لیے، اور آج کے دن جو ہے وہ کوئی ہنگامہ خیز فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 3 دن میں کیا صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ جج صاحب کے خلاف جو ان کی ڈگری کے انویلڈ ہونے کا معاملہ ہے وہ بدستور موجود ہے، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں آئی تھی، تو اس پہ لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ جی وضاحت جو ہے وہ کیوں نہیں آئی۔ تو اس پہ ہم چلتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں کہ جو آج بینچ بنا اور اس کی طرف سے جو توہین عدالت کے معاملے کی سماعت ہوئی، لیکن پہلے میں بتا دوں کیونکہ لوگ کافی تعداد میں جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ بھی پوچھ رہے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی پوچھ رہے ہیں، اور چینل پہ کمنٹس کر کے بھی جو ہے وہ لوگ دریافت کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، ولاگ کیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ غائب ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی آپ نے خود ڈیلیٹ کر دیا ہے، کیا ہوا؟ تو جناب میں نے بالکل اس پہ پروگرام کیا تھا، اور میں نے پروگرام جو ہے وہ ڈیلیٹ ہرگز نہیں کیا۔ ماضی میں مختلف کوارٹرز کی طرف سے پتہ نہیں کس طرح کے دباؤ کا سامنا بھی جو ہے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے کوئی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے مجھے خود حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کل کوئی 4:30-5 بجے کے قریب جو ہے وہ مجھے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ جی آپ کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے یوٹیوب انتظامیہ کی طرف سے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے بالکل ایسا تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آپ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے خلاف آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ اپروچ کر لیتے ہیں، اور اس طرح کے ماضی میں میرے ساتھ جو ہے وہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک جج صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی بڑی متوازن گفتگو کی تھی میں نے، تو ویڈیو کا ڈیلیٹ ہو جانا وہ میرے لیے بڑی حیرت کا باعث تھے۔ اصل جب میں نے اس پہ پوچھا ان سے اپیل کی، ایک تو بتایا نہیں گیا کہ کیوں ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی ہے۔ جب میں نے اس پہ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، ان سے پوچھا، تو محض اتنا کہنے پہ جو ہے وہ اکتفا کیا گیا کہ جی کمیونٹی گائیڈ لائنس کی خلاف ورزی پر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی۔ اب کمیونٹی گائیڈ لائن جو ہے وہ یوٹیوب پہ یہ ہوتی ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس پہ کوئی آپ کی سوسائٹی، آپ کی جو کمیونٹی ہے اس میں بڑے پیمانے پہ کوئی لوگوں کی دل آزاری ہو گئی ہے اور اس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو بظاہر تو اس میں کوئی ایسی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اگر آپ نے کسی مذہبی شخصیت، کسی سیاسی شخصیت، کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کی ہو تو چلے تب بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کے میڈیا سیلز ہوتے ہیں، باقاعدہ مینیج کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس ویڈیو کو آپ رپورٹ کریں، اور لوگ بڑی تعداد میں جب جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب کی انتظامیہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو یقین جو ہے وہ کوئی بات ہوگی اس میں۔ تو اب یہ بھی نہیں کیا سوچا جا سکتا کہ جی وہ کوئی عدلیہ کا کوئی میڈیا سیل ہوگا اور عدلیہ کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اچھا، اب ایجنسیوں کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ تو بظاہر یہ الزام ہے کہ جی یہ کمپین ہی ایجنسیاں چلا رہی ہیں جج صاحب کے خلاف جو ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ناقابل فہم ہے۔ ممکن ہے کہ جج صاحب کے کہنے پہ جو رجسٹرار صاحب ہیں ان کا عملہ جو ہے، ان کا سٹاف جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ یوٹیوب کو لکھا ہو۔ بہرحال میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے اس حوالے سے، یہ محض خدشہ ہی ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن
یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ میں جو ہے وہ کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ کو اگر کچھ سمجھ آ رہا ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے میرا یہ ولاگ سنا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بڑی متوازن قسم کی میں نے بات کی تھی، اور اس میں نے یہی کہا تھا کہ یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. مثلا سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس غلام صفدر شاہ، جو سپریم کورٹ کے موجودہ جج جو ہیں اطہر من اللہ ان کے سسر ہیں، تو وہ سپریم کورٹ کے اس بینچ میں شامل تھے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل سنی اور پھر نظر ثانی اپیل جو ہے وہ سنی. تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھٹو صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی تھی، جس سے سپریم کورٹ نے برقرار رکھا اور پھر نظر ثانی اپیل بھی ان کی خارج ہوگی. اچھا، اب اس فیصلے سے اختلاف کیا جسٹس غلام صفدر شاہ نے، اور جج صاحبان بھی تھے، تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا. ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر اچانک یہ انکشاف ہوا ایک دن کہ جی میٹرک کی سند ان کی جعلی ہے، اور اس بنیاد پہ جیسے غلام صفدر شاہ جو ہیں انہیں بیرون ملک جانا پڑا. تو یہ بھی اچانک ہمیں انکشاف ہوا ہے، کیونکہ جج صاحبان جب بھرتی ہوتے ہیں تو ان کی باقاعدہ رپورٹیں آتی ہیں، یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس وقت یہ لوگ جو ہے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے اور کیوں ان کی تقرری ہو گئی اگر ان کی ڈگری جو ہے وہ مشکوک ہے، جیسا کہ دستیاب دستاویزات سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. تو میں نے یہ بات کہی تھی، اور اب بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر ظاہر ہے جہاں ان کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے چشم پوشی کرنے والے ذمہ دار ہیں، وہاں خود جج صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ خبریں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، تو پھر ان کا جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے. لیکن آج اس پہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ سر جوڑ کے بیٹھی، اپنے جج صاحب کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. فل کورٹ بینچ ایک تشکیل دیا گیا اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس فل کورٹ بینچ نے سماعت کی. لیکن اس کے باوجود یہ کلیریفیکیشن نہیں آئی کہ آیا یہ جو معلومات ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں، اور جج صاحب کا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا موقف ہے. تو بہرحال یہ جو فل کورٹ بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے توہین عدالت کے مقدمے میں جو ہے وہ سماعت کی، اور اس پہ باقی جج صاحبان نے بھی ایک غصے کا اظہار کیا اور بڑے دبنگ انداز میں جو ہے وہ باتیں کی. لیکن جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کمال کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت غصے میں دکھائی دیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو مذکورہ جج صاحب کے خلاف مہم ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. پہلے بھی ایکشن لیا تھا، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اس سے کسی نے سبق نہیں سیکھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ملوث نکلا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی اے کہاں ہیں، کیا ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا. اور پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کو انہوں نے جو ہے روسٹم پہ بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے یہ سب اس کے ایما پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے لگے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ جاتی جواب ہے. جج صاحب جو ہیں وہ ظاہر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو ملوث نکلا اس معاملے میں، انہوں نے کہا کہ وہ چھٹیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا. لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ یہ ساری بڑکے مارنے کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اس توہین عدالت کے معاملے کی سماعت جو ہے وہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی. اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر اس مقدمے کی سماعت ہی آپ نے گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دیا تو پھر جو لوگ ملوث ہیں وہ چھٹیاں اڈیالہ جیل میں کیسے گزاریں گے. بہرحال جج صاحب ہیں جی، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ہے وہ غریدہ فاروقی، عمار سولنگی، حسن ایوب کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں توہین عدالت کے، اور بڑے جیسے میں نے بتایا کہ جیسے صاحبان گرجے برسے. لیکن اس حوالے سے کوئی جواب نہیں آیا کہ یہ جو دستاویزات ہیں کیا وہ فیک ہیں، کیا وہ جعلی ہیں، کیا یونیورسٹی کی طرف سے. اب دیکھیں نا، آپ چلیں جج صاحب کو چھوڑیں جی، کسی کی مثال لے لیں، فرض کریں میں ہوں جی. اب میں کہتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ اسلامیہ لاء کالج کراچی سے میں نے LLB کیا ہے. اب جب کوئی بندہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل کو خط لکھتا ہے، اور وہ پرنسپل صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 1989 سے 1991 یا 2 تک اس نام کا کوئی بندہ ہمارے پاس طالب علم رہا ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی کو خط لکھتے ہیں. اچھا، پھر یونیورسٹی جو ہے وہ باقاعدہ دستاویزات کی روشنی میں بتاتی ہے کہ جی یہ مختلف انرولمنٹ نمبرز پہ انہوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا امتحان پاس کیا، اور پھر اس میں جو ایک انرولمنٹ نمبر ہے وہ تو کسی اور طالب علم کو جاری کیا تھا. اچھا، اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ انویلڈ ہے.
اب آپ کہیں کہ جی میرے خلاف تو جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے چونکہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، چونکہ میں نے ایجنسیوں کو ٹف ٹائم دیا ہے، چونکہ میں ان 6 ججوں میں شامل تھا جنہوں نے خط لکھا ہے، تو حضور یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہ اس میں بدنیتی شامل ہے، میں بالکل یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مہم جو ہے یہ ایسے خود بخود نہیں چل جاتی، یہ ڈاکومنٹس خود بخود جو ہے وہ لیک نہیں ہو جاتے، لیکن حضور کیا آپ سے اس لیے جواب نہ مانگا جائے کہ آپ اب ایک صفحے پہ نہیں رہے؟ کیا آپ سے اس لیے جواب نہ مانگا جائے کہ اب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سے اس لیے جواب نہ مانگا جائے کہ بظاہر ایجنسیاں جو ہیں وہ آپ کے خلاف مہم چلا رہی ہیں؟ ان کی بدنیتی اپنی جگہ، لیکن حضور آپ بتائیے کہ یہ معلومات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ دیں، اور یہ معلومات اگر غلط ہیں، یہ دستاویزات اگر فیک ہیں، تو پھر جنہوں نے یہ لیک کی ہیں بالکل انہیں نشان عبرت بنا دیں، آپ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی عدلیہ کو اسکینڈلائز نہ کر سکے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اگر آپ کی طرف سے صرف غم و غصے کا اظہار ہی کیا جا رہا ہے اور آپ صرف توہین عدالت کی آڑ میں ہی چھپنے کی اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی جو ہے وہ کالی ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری مشکوک ہے، آپ کی ڈگری انویلڈ ہے، آپ یہ نہیں کسی قسم کی کوئی جیل سازی جو ہے وہ کی ہے، تو پھر خواہ یہ ایجنسیوں کے اما پہ ہی ہو رہا ہے، مجھے اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے، پھر آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جس طرح کوئی عام بندہ جب پکڑا جاتا ہے جیل سازی کرتا ہوا تو نہ صرف اس کے خلاف جیل سازی کا مقدمہ ہوتا ہے، وہ جیل جاتا ہے، اگر اس نے تنخواہیں وصول کی ہیں تو وہ تنخواہیں اس سے واپس لی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری کارروائی اگر یہ کسی کو جج اس جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اتنا سا میرا موقف ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور اجازت دیجیے، پھر بات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔